بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اپنی مدد آپ۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے مورث سے اعلیٰ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان آئے تھے۔ انہیں برِ صغیر میں مسلم قوم پرستی کا سرخیل سمجھا جاتا ہے۔ وہ دو قومی نظریے کے خالق سمجھے جاتے ہیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وہ مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں مسلمانوں کا اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انہوں نے ایک علمی اور ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جسے لوگوں کی اجتماعی زندگی پر گہرے اثر چھوڑے۔ سر سید نے اردو زبان میں مضمون نگاری کو رواج دیا۔ انہوں نے اخلاقی، تعلیمی اور قومی موضوعات پر کئی مضامین لکھے۔ ان کا انداز تحریر سادہ، آسان اور ہر قسم کی بناوٹ سے پاک ہوتا تھا۔ سر سید مصلح قوم ہونے کے علاوہ بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ انہوں نے کئی کتب تحریر کی۔ ان کی اہم تصانیف ہیں آثار و سنادید، خطبات احمدیہ، تبیین القرآن اور تفسیر القرآن شامل ہیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک کتابچہ بھی لکھا ہے۔ سر سید 80 سال کی عمر میں 27 مارچ 1898 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ انہیں علی گڑھ کالج کے لان میں سپرد خاک کیا۔ اس سبق کو پڑھنے سے عزیز طلباء و طالبات، آپ جن تدریسی مقاصد کو حاصل کر پائیں گے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر عمدہ سامع کے طور پر الفاظ، جملوں، مصروں، شعروں، نظموں، گیتوں وغیرہ کے تلفظ، آہنگ، لحن، لے اور ادائی سے شعوری طور پر لطف اٹھا سکیں۔ کلام بات کو درمیان سے سن کر اپنے حافظے سے تسلسل کے ساتھ اہم نکات بتا سکیں۔ اپنی گفتگو میں جذبے اور تاثر کے حوالے سے شدت اور لہجے کے زیر و بم کا لحاظ رکھ کر ڈرامائی کیفیات ادا کر سکیں گے۔ مختلف منظوم، منثور اصناف ادب پڑھ کر مصنفین کے طرز تحریر کی شناخت کر سکیں گے۔ منتخب اقتباس کی تلخیص نویسی کر سکیں گے۔ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق روزمرہ ضرب المثال اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے سادہ اور مرکب جملے تحریر کر سکیں گے۔ ذرائع ابلاغ سے خبروں، ڈراموں اور فیچروں میں اٹھائے گئے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی نکات وغیرہ سن کر اہم نکات مع تبصرہ و تشریح بیان کر سکیں گے۔ عبارت میں اسم، فعل اور حرف کی پہچان اور نشاندہی کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ تمام ایسالوز جو ہیں وہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے کرنے ہیں اور کیسے آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کو عملی طور پر کیسے آپ اپنے سبق کے اندر جو ہے وہ پائیں گے، اور کس طرح سے آپ یہ سارا سبق کرنے کے بعد، یہ سارا لیکچر لینے کے بعد آپ کو کہاں کہاں پہ یہ لیکچر فائدہ دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی معاونت کے لیے جتنی یہ ایفرٹس کی گئی ہیں، کوششیں کی گئی ہیں، اور یہ آپ کا نثری لحاظ سے آخری چیپٹر بنتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی مدد آپ، یہ ایک بہت بہترین سبق ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں آپ کو مزید اگلے لیکچر میں بتاؤں گی۔ اپنے کامنٹس، ویوز سے مجھے آگاہ کرتے رہیں، سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ جب مجھے بتاتے ہیں، اور میں مزید آپ کی بہتری کے لیے کام کرتی ہوں۔ شکریہ۔